صفا بیت المال شاخ چکمگلور کی رپورٹ مولانا مدثر رشادی صاحب پیش کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ حسابات پیش نہ کریں، آپ کی کارکردگی پیش کریں۔ حسابات اگر آپ پیش کریں گے تو ہم تھوڑی مواخذہ کریں گے یہاں، حسابات کی ضرورت نہیں ہے، آپ رپورٹ پیش کریں جو کام خدمت کا جذبے کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، کس قسم کے کام ہوئے، اور خلاصے کے طور پر اگر آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذرا مؤثر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیع حاضرین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، صدر محترم، بزرگان محترم، شہر چکمگلور کے لیے یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے اشخاص پیدا فرمائے۔ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم، جو الحمدللہ اپنی خدمات کا ہمارے سامنے مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ جب ہمیں اس کا علم ہوا کہ حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم نے حیدرآباد کے اندر ایک صفا بیت المال قائم کیا ہے جس کے اندر ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں، تو ہم نے شہر چکمگلور کے علماء کرام نے حضرت کو مدعو کیا، دعوت دی، تو حضرت نے ہماری اس حقیقی دعوت کو قبول فرما کر تشریف لائے۔ سن 2010 میں صفا بیت المال کے قائم کرنے کے لیے حضرت شہر چکمگلور کے اندر تشریف لائے، تو آج صفا بیت المال کا قیام ہو کر شہر چکمگلور کے اندر تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور چوتھے سال میں یہ قدم رکھا ہے۔ الحمدللہ پہلے ہی سال سے جب حضرت نے مشاورتی اجلاس میں ہم کو اس کی اطلاع دی اور ہم ایک کمیٹی قائم کی، تو اسی دن سے الحمدللہ اس صفا بیت المال شاخ چکمگلور کا کام عمل میں آیا، اور حضرت نے اپنے ہی دست مبارک سے اس کام کا آغاز فرماتے ہوئے اولڈ اوم میں وہاں پر ان غریبوں کی اور بیماروں کی امداد کے لیے اپنے دست مبارک سے رقم عطا فرمائی۔ الحمدللہ اس طرح کام شروع ہوتا گیا اور ترقی کرتا گیا۔ آج الحمدللہ صفا بیت المال شاخ چکمگلور کے اندر یہ امور انجام دیے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر ہر مہینہ ایک میڈیکل کیمپ قائم کرتے ہیں، جس کے اندر کئی سینکڑوں افراد اس میڈیکل کیمپ کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کرا رہے ہیں اور انہیں مفت دوائیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک سال گزشتہ ہم نے ایک میڈیکل کیمپ فرخانیہ شادی محل کے اندر ایک ایسا قائم کیا جس کے اندر ہارٹ کڈنی کے پیشنٹ آ کر علاج کرائیں، تو چنانچہ سپتہ گیری اسپتال ہے، وہاں کے ماہر ڈاکٹر حضرات اس میڈیکل کیمپ میں تشریف لائے اور لا کر وہاں پر تمام بیماروں کی تفتیش کی اور وہاں ان کا علاج کیا۔ تو تقریباً 800 مریضوں نے اس میڈیکل کیمپ کے اندر اس میڈیکل کیمپ میں تشریف لائے، ان مریضوں کی جان پڑتال کی گئی، اور اسکیم ایک گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھی کہ جو BPL کارڈ رکھتے ہیں اور ہارٹ کا جن کا آپریشن ضروری ہے انہیں مفت علاج کیا جائے گا۔ چنانچہ ہمارے ذمہ داروں نے صفا بیت المال شاخ کے ذریعے سے جن کا ہارٹ کا کڈنی کا یا آپریشن جو ضروری تھا اس کے لیے انہیں سپتہ گیری اسپتال پہنچایا گیا، اور وہاں تقریباً 6 افراد کا مفت آنجیوگرام کیا گیا اور 2 افراد کا مفت ہارٹ آپریشن کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے صفا بیت المال چکمگلور کے اندر بے سہارا جو بیوہ ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کا سروے کر کے خود ہم
صفا بیت المال کے ذمہ دار وہاں پر پہنچتے ہیں اور سروے کرتے ہیں کہ کون مستحق ہے. وہاں پر پہنچ کر ان کو ایک مشورے کے اندر میٹنگ کے اندر یہ طے کرتے ہیں کہ کس کو راشن دیا جائے اور کون مستحق ہے. چنانچہ ہمارا صفا بیت المال شاہ چکملور کے اندر اس مرتبہ 38 بے سہارا بیواؤں اور معذوروں میں ماہانہ وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں. ہر مہینے کی 10 تاریخ کو الحمدللہ پابندی کے ساتھ ان کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے. اسی طرح جون کے موقع پر تعلیمی اسکول کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اور بے شمار ایسے سینکڑوں بچے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی تعلیمی اشیاء خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی ان کے والدین کے پاس. تو وہ بچے سڑکوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور گیراجوں میں کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ ہم صفا بیت المال کے خدام وہاں پر پہنچ کر اسکولوں کا سروے کرتے ہیں اور محلوں کا سروے کرتے ہیں اور جو طالب علم کے والدین کے پاس والدین کے پاس پہنچتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اسکول کی جو چیز ہے، جو کتابیں ہیں، بکیں ہیں، جو جامیٹری باکس ہے، اگر خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم صفا بیت المال اس کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے. چنانچہ سروے کر کے ہم ان کو اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے ہم ان کی تعلیمی جو اشیاء ہوتے ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ سال گزشتہ بھی ہم نے سینکڑوں غریب طلباء و طالبات میں تعلیمی اشیاء کی تقسیم کیے. اور اسی طرح ماہ رمضان کے مبارک موقع پر ہم خود سروے کر کے ان جو غریب اور مستحق ہوتے ہیں انہیں رمضان راشن تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ سال گزشتہ بھی ہم نے 150 غریب روزے داروں میں فی کس 1200 روپے کے حساب سے ہم نے غریب روزے داروں کے اندر راشن کو تقسیم کیا. جب یہ ہم راشن کو تقسیم کرتے ہیں تو الحمدللہ تمام لوگ جو شہر چکملور کے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک پیسہ بڑا کام ہے کہ جو غریب ہے جن کے پاس کوئی اشیاء نہیں، مال نہیں اور وہ اس کے ذریعے سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس کی وجہ سے وہ آج غریبی روزہ رکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح عید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر مرکزی صدر صاحب کی جانب سے 5 بڑے جانوروں کی قیمت ادا کی گئی تھی اور ہم نے اس 5 جانوروں کی قربانی کی اور تقریباً 400 گھرانوں کے اندر اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کیا. اور اسی طرح مظفر نگر کے فسادات ہوئے، آسام کے گزشتہ سال بھی فسادات ہوئے تھے. ایسے موقع پر ہم نے اپنی طرف سے چندہ اکٹھا کر کے صدر محترم کے حوالے کیا. اسی طرح موسم سرما میں جو بہت سارے لوگ فٹ پاتھوں پر بے سہارا ہو کر پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس لیے ان کے لیے ہم نے بلانکٹس کی تقسیم کی. اور اسی طرح شہر کے محلوں میں کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انہیں پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی پہنچتا نہیں ہے، نلوں میں پانی نہیں آتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے آتے ہیں. تو ہم صفا بیت المال شاہ چکملور کو جب اس کی اطلاع پہنچتی ہے تو ہم وہاں پر پانی کے واٹر ٹینکس پانی کے ہم وہاں پر پہنچاتے ہیں اور صفا بیت المال کے خدام وہاں پہنچ کر اس کو تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے سال گزشتہ حضرت سربرست احمد برکاتہم کی صدارت میں ایک جلسہ منعقد کیا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خدمت خلق حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشید دامت برکاتہم نے اس کی صدارت فرمائی اور مہمان خصوصی حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم رہے. اور تو چنانچہ اس موقع پر اطراف و اکناف کے بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور حضرت کی پرسوز اور تقریر سے مستفیض ہوئے اور حضرت نے جو نصیحت فرمائی اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ ایسے موقع پر حضرت نے شراب کی حرمت پر بیان فرمایا کہ ایک شخص شراب پیتا ہے تو کیا کیا اس کے لیے برائیاں ہوتی ہیں. تو چنانچہ اسی مجلس میں ایک شخص نے یہ تو بات کہی کہ میں شرابی ہوں، میں شراب پیتا ہوں. حضرت کے ہاتھ سے آ کر توبہ کی اور کہا
کہ آج سے میں انشاءاللہ شراب نہیں پیوں گا۔ انشاءاللہ ہمارے صفا بیت المال شاخ کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ روپے مالیت کی اس سال گزشتہ سال خرچ کیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خدمت کے اندر ہمارے صفا بیت المال شکمور کے تمام ذمہ دار، تمام رفقا ساتھ میں ہیں، اپنی محنت سے اپنے جذبات کے ساتھ وہ محنت کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ اس میں ترقی سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔